السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آپ سب بھی درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں اپنے محبوب دوست اور میرے گمان کے مطابق ولی کامل حضرت مولانا فیض الرحیم کی روح کو سلام پیش کرتا ہوں. اللہ ان کے درجے بلند فرمائے. اللہ ہماری ان کی ملاقات اعلیٰ علیین میں کروائے, جنت الفردوس میں کروائے. کبھی انہوں نے ہمیں محبت سے سلام کیا ہو, کبھی انہوں نے ہمارے لیے دعا کی ہو, کبھی انہوں نے ہم میں سے کسی کو محبت کی نظر سے دیکھ لیا ہو. اللہ اسی دعا کو, اسی سلام کو اور اسی نگاہ پاک کو قبول کر کے ہمیں بھی معاف کر کے جنت میں جگہ عطا فرمائے. جموں شہر خوش نصیب ہے. آپ میں سے وہ لوگ جنہوں نے ان کو دیکھا وہ بہت زیادہ خوش نصیب ہیں. بہت سے لوگوں کو دنیا ان کی زندگی میں زیادہ نہیں پہچان پاتی. مجھے بہت پہلے سے اندازہ تھا, ڈر تھا ان کی تیز رفتاری سے, کہ وہ جس تیز رفتار سے اللہ کے قریب ہو رہے تھے مجھے ڈر لگتا تھا اللہ جلدی ہی ان کو اپنے پاس بلا لے. اور ڈر میرا پورا ہوا. وہ ہمارے درمیان سے چلے گئے مگر لاکھوں صدقہ جاریہ کا سامان چھوڑ کے گئے. کتنے چاہنے والے, کتنی چاہنے والیاں, کتنی دعائیں کرنے والے چھوڑ کر گئے. ان کی محنتیں اور محبتیں رائے گا نہیں جائیں گی. اللہ ہمیں بھی نیک بندوں کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میری بہت ہی محبتوں کے لائق میرے بھائیوں, بزرگوں, نوجوانوں,
ایک آیت 3 لفظوں والی آیت میں نے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے مسلمانوں مسلمان بن جاؤ۔ اللہ، ایک طرف تو اللہ مان رہا ہے کہ تم مسلمان ہو گئے، اور ایک طرف اللہ یہ بھی اشارہ فرما رہے ہیں کہ ابھی پوری طرح مسلمان نہیں، ابھی کمی ہے، ابھی کوتاہی ہے۔ اب سوچو یہ اس زمانے کے مسلمانوں سے کہا گیا، کچھ مسلمانوں سے جن سے اچھے مسلمان آسمان کی نگاہوں نے کبھی دیکھے نہیں۔ اب بتاؤ ہم اور آپ کیا اس آیت کو دل کے کانوں سے نہ سنیں؟ کیا اس آیت کو سن کر لبیک نہ کہیں؟ یعنی اللہ ہمیں ایک طرف تو کہہ رہا ہے کہ ہاں مسلمان تو ہو گئے تم، کلمہ تو تم نے پڑھ لیا، مگر ابھی کسر بہت ہے، ابھی تمہارے اخلاق میں کسر ہے، ابھی تمہارے معاملات میں کسر ہے، ابھی تمہاری نمازوں اور عبادتوں میں کسر ہے، ابھی تمہارے قرآن کی تلاوت میں کسر ہے، ابھی قرآن سے تعلق اور اس کو سمجھنے کی کوشش میں کسر ہے، ابھی آپسی بھائی چارے میں کسر ہے، ابھی غلطیوں کو معاف کرنے میں کسر ہے، ابھی وعدے کو پورا کرنے میں کسر ہے، ابھی احتیاط کے ساتھ کمانے میں کسر ہے۔ تم حرام ذریعے سے بھی کماتے ہو، اس کو بھی چھوڑ دو۔ ابھی فضول خرچیوں کی عادت بھی تمہاری پڑی ہوئی ہے، اس کو بھی چھوڑ دو۔ شادیوں میں بہت فضول خرچیاں کرتے ہو، بہت بے پردگیاں ہوتی ہیں، بہت واہیات طریقے سے تمہاری شادیوں کی تقریبات ہوتی ہیں، بچا ہوا کھانا بہت پھینکا جاتا ہے۔ ان سب چیزوں کو چھوڑو۔ تمہاری عورتیں پوری طرح پردہ نہیں کرتی، پردہ کرنا شروع کرو، شرم و حیا اختیار کرو، جھوٹ چھوڑو، سچ کو اختیار کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا۔ آج ہماری جمع ہونے کا فائدہ تب ہوگا جب ہم یہیں سے سچی توبہ کرتے اور پکا ارادہ کرتے اور یہ نیت کرتے کہ اللہ کے اس حکم پر عمل آج سے اور ابھی سے ہم شروع کریں۔ حکم کیا ہے میں پھر دہراتا ہوں، آپ بھی دہرائیے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایک ہے آمنو میم کے زبر کے ساتھ، اور ایک ہے آمینو میم کے زیر کے ساتھ۔ پہلا والا آمنو ہمیں مان رہا ہے کہ تم اسلام میں داخل ہو چکے ہو، لیکن دوسرا والا آمنو یہ اشارہ کر رہا ہے کہ ابھی بہت کمیاں ہیں۔ آپ بتاؤ ہمارے اندر اس وقت کتنی کمیاں ہیں؟ ان کمیوں کو آخر دور کرنے میں دیر کیوں لگ رہی ہے میرے کو؟ کیوں پکا ارادہ نہیں کر رہے ہم؟ کیوں نہیں فوراً سب چیزوں کو چھوڑ کر ہم پہلے اس کام میں لگتے ہیں کہ کسی ماہر سے پوچھتے میرے اندر کیا کمیاں ہیں، اس کو خود بتاتے میرے اندر یہ کمیاں تو میں خود محسوس کرنا ہوں۔ جیسے مریض کچھ تکلیفوں کو ڈاکٹر کو بتاتا ہے، علامتوں کو بتاتا ہے، اور پھر ڈاکٹر بتاتا ہے کہ تمہارے اندر یہ بیماری ہے۔ ہمارے اندر نفاق کی بیماری ہے، ہم دکھاوے کے دیندار ہیں۔ ہمارے اندر جو دینداری ہے وہ رواجی دینداری ہے۔ میرے بھائیوں غور سے سننا، دینداری دو طرح کی ہوتی ہے، ایک رواجی دینداری ہوتی ہے اور ایک قرآنی دینداری ہوتی ہے۔ رواجی دینداری وہ ہے جو ہمارے درمیان آلریڈی موجود ہے۔ جمعے کی نماز پڑھ لینا، 5 وقت کی نماز الٹی سیدھی غفلت کے ساتھ پڑھ لینا، رمضان کے روزے رکھ لینا،
حج اور عمرہ کر لینا، یہ رواجی دینداری ہے۔ یہ بھی دینداری کا ایک درجہ ہے، نہ ہونے سے کروڑوں درجے بہتر ہے، لیکن رواجی دینداری والوں ہی سے تو کہا جائے گا کہ تم قرآنی دینداری پر آؤ۔ قرآنی دینداری کیا ہے؟ اللہ کی بندگی اور اللہ کے بندوں کی خدمت، پورے اسلام کا خلاصہ ہے۔ خدمت اپنے ماں باپ کی، ادب احترام اپنے والدین کا۔ اونچی آواز میں میرے نوجوان بچوں، کبھی اپنے ماں باپ سے بات مت کرنا، کبھی اپنی ماں کی بے ادبی مت کرنا۔ سخت تکلیف ہوتی ہے یہ باتیں سن کر، جب مائیں رو رو کر ہم جیسوں کے پاس آ کر کہتی ہیں حضرت دعا کر دیجئے، میرا ایک ہی بیٹا ہے، بہت بدتمیزی سے مجھ سے بات کرتا ہے۔ دل دکھتا ہے۔ اے نوجوان بیٹے، تم بھول گئے کس تکلیف کے ساتھ تمہاری ماں نے تم کو اپنے پیٹ میں رکھا تھا، کس تکلیف کے ساتھ تمہاری ماں نے تم کو جنم دیا تھا، کس تکلیف کے ساتھ تمہاری ماں نے تم کو دودھ پلایا تھا۔ تم جب سوتے تھے تبھی وہ سوتی تھی، جب تک تم کھا پی لیتے تھے وہ ایک لقمہ نہیں کھاتی تھی۔ آج اس ماں کا دل دکھا رہا ہے۔ نوجوانوں، اللہ تمہاری ماں کے سائے کو سلامت رکھے۔ جس دن تمہاری ماں کا جنازہ نکلے گا، تم کو دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا نظر آئے گا۔ ماں سے زیادہ سچی محبت کرنے والی مخلوق دنیا میں کوئی نہیں۔ دوست بے وفا ہو سکتے ہیں، دوست خود غرض ہو سکتے ہیں، لیکن ماں کبھی بھی خود غرض نہیں ہو سکتی۔ ماں اپنی اولاد کی راحت دیکھنا چاہتی ہے، ماں اپنی اولاد کو خوش دیکھنا چاہتی ہے، ماں اپنی اولاد کو ترقی پاتی ہوئی دیکھنا چاہتی ہے۔ ماں چاہتی ہے کہ اس کو بڑے تکلیف پہنچ جائے مگر میرے جگر کے ٹکڑے کو تکلیف نہ پہنچے، میرے بیٹے کو تکلیف نہ پہنچے، میری بیٹی کو تکلیف نہ پہنچے، میرے پوتے، میری پوتی، میرے نواسے، میری نواسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس ماں کی بے قدری، کیا آج میں اپنے نوجوان بچوں سے کہوں، نوجوانوں، کہ تم آج ہی اپنی ماں سے معافی مانگو؟ کوئی جواب نہیں دے رہا۔ اس اجتماع سے اٹھ کر جانا تو جاتے ہی اپنی ماں کے قدموں پر اپنا سر رکھ دینا، کہنا ہاتھ جوڑ کے قدموں پر سر رکھ کر معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر۔ قرآنی دینداری کیا کہتی ہے؟ قرآنی دینداری کہتی ہے کبھی جھوٹ نہ بولنا، مشکل سے مشکل وقت ہو سچ پر جمے رہنا، اور پھر تماشا دیکھنا کہ سچ نجات دلاتا ہے، سچ کامیاب کرتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ یہ قرآنی دینداری ہے۔ رواجی دینداری یہ ہے کہ ذرا سے ڈر سے یا ذرا سی لالچ سے ہم جھوٹ بول دیتے، یہ رواجی دینداری ہے۔ رواجی دینداری پر اللہ کی طرف سے دنیا میں عزتوں اور محبتوں کا اور آخرت میں جنتوں کا وعدہ نہیں ہے۔ قرآنی دینداری پر وعدہ۔ تم نے اپنے حساب سے اپنے کو دیندار سمجھ لیا۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ مجھے منظور نہیں ہے۔ اتقوا اللہ حق تقاتے، میں نے آیت پڑھی تھی۔ وہ دینداری اختیار کرو جس کو میں تسلیم کر لوں کہ تم دیندار، یعنی اللہ تسلیم کر لوں۔ وہ تقوی اختیار کرو۔ تقوی نیکیاں کرنے کو کم اور گناہوں سے بچنے کو زیادہ کہتا ہے۔
تقویٰ گناہوں سے بچو، زبان کی تیزی، اخلاق کی خرابی، آنکھوں کی گندگی، بد نظری، ننگا پن، بے شرمی، بے حیائی، غریبوں پر کی زیادتی، کمزوروں کو حقیر سمجھنا، امیروں کی خوشامد، فضول خرچیاں، وقت کا ضائع کرنا، جوانیوں کو ضائع کرنا، جوانی کی طاقت کو ضائع کرنا، ٹائم کو برباد کرنا، موبائل پر گھنٹوں لگانا، یہ سب بدترین درجے کے گناہ۔ دنیا بھی برباد ہوتی ہے، وقت بھی برباد ہوتا ہے، پیسہ بھی برباد ہوتا ہے، اور آخرت بھی برباد۔ خسرت الدنیا والآخرہ۔ انسان کو اللہ نے ایک طرف نفس دیا ہے، جس کے ذریعے سے، نفس کے ذریعے سے دل میں خواہشات آتی، شوق آتے، تمنائیں آتی۔ یہ کام نفس کا ہے۔ نفس سگنل بھیجتا ہے، نفس تمنائیں، خواہشات پیدا کرتا ہے، اچھے کھانے کی تمنا، خوبصورت چیز کو دیکھنے کی تمنا، لڑکے کو لڑکی کی خواہش، لڑکی کو لڑکے کی طلب، یہ نفس کی فطری خواہشات اور یہ دل میں آتی ہیں۔ لیکن اللہ نے ساتھ ساتھ مجھ کو اور آپ میں سے ایک ایک کو عقل بھی دی۔ اکیلا نفس نہیں دیا، نفس کے ساتھ عقل بھی دی۔ جیسے آپ کی کار میں، آپ کی بائک میں ایکسیلیٹر بھی ہے اور بریک بھی ہے۔ آپ کی کا بریک فیل ہو جائے، آپ بریک استعمال ہی نہ کریں، آپ نشے میں ہوں، آپ کو نیند لگ جائے اور خالی ایکسیلیٹر پر پیر دبا رہے، تو ذرا مجھے جواب دو، کیا نتیجہ نکلے گا؟ بولو نا، ایکسیڈنٹ ہوگا، اور اس کے بعد جموں کے قبرستان میں ایک قبر کا اضافہ ہوگا۔ اسی طرح اللہ نے ہم کو اگر نفس دیا ہے، خواہشات دی ہیں، تمنائیں دی ہیں، تو عقل بھی تو دی ہے، اور عقل، یہ جو نفس ہے یہ ایکسیلیٹر ہے، اور یہ جو عقل ہے یہ بریک ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیا خالی بریک سے کام چل جائے گا بغیر ایکسیلیٹر کے؟ کیا بغیر ایکسیلیٹر کے، بغیر بریک کے خالی ایکسیلیٹر سے کام چل جائے گا؟ دونوں ضروری، اور اللہ نے ہم کو دونوں دیے۔ لیکن مشکل یہ ہے، جوانی کے نشے کی وجہ سے، جہالت کے نشے کی وجہ سے، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، سمجھداروں کے پاس بیٹھنے کی کمی کی وجہ سے ہم زیادہ تر ایکسیلیٹر کو یوز کر رہے ہیں اور بریک کو کم یوز کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم کسی عورت کو دیکھیں، کسی لڑکی کو دیکھیں، تو ہم بریک نہیں لگاتے، ہم دیکھنے لگتے ہیں۔ جب ہمارا جی چاہتا ہے کہ موبائل پر گھنٹوں وقت برباد کریں، تو عقل میسج بھیج رہی ہوتی ہے، عقل کہہ رہی ہوتی ہے کہ چھوڑو اس کو، ٹائم برباد مت کرو، سو جاؤ، اسٹڈیز میں لگو، پڑھائی پہ محنت کرو، تم کو زیادہ 90+ مارکس لانے ہیں، یہ کیا کر رہے ہو تم رات میں 12 بجے موبائل میں لگے ہوئے؟ عقل میسج بھیجتی ہے، نفس اس میسج کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے، ریسیو ہی نہیں کرتا، نتیجتاً جوانی برباد، وقت برباد، رزلٹ خراب، جاب نہیں ملتا، امپلائمنٹ نہیں ملتا، نوکری نہیں ملتی، سماج میں عزت نہیں ملتی، اور جب یہ سب فرسٹریشن ہوتا ہے تو ہمارے نوجوان بچے ڈرگس لینا شروع کرتے ہیں، نشے کے عادی ہوتے ہیں، دوائیں لیتے ہیں، انجیکشن لگاتے ہیں، صرف اس لیے کہ انہوں نے عقل کا استعمال نہیں کیا، صرف نفس کے غلام بن گئے۔ شریعت کیا چیز ہے؟ شریعت ایک انتہائی محبت بڑا نسخہ ہے کامیابی کا۔
شریعت بوجھ نہیں ہے، شریعت ہمارے پیروں میں زنجیریں نہیں باندھتی، شریعت ڈوز اینڈ ڈونٹس کی فہرست نہیں ہے، شریعت تو ایک کامیاب زندگی گزارنے کا محبت بھرا ہدایت نامہ ہے۔ شریعت پر چل کر ہمارا ہی فائدہ ہوگا، شریعت پر نہ چل کر ہمارا ہی نقصان ہوگا۔ چلیں گے تو اللہ کا کوئی فائدہ نہیں چلیں گے تو اللہ رسول کا کوئی نقصان نہیں۔ میرے دوستوں، خاص طور پر نوجوانوں، اس زمانے میں ماحول بہت بگڑ گیا اور بگاڑا گیا ہے۔ کنزیومر مارکیٹ کے لیے، بزنس کے فروغ کے لیے، مخصوص طریقے کے ظالموں کے دنیا پر قبضے کے لیے دنیا کے انسانوں کے کریکٹر کو بگاڑا گیا، تاکہ لوگ موج مستی میں لگے رہیں، سیریس مسائل پر کوئی غور ہی نہ کرے۔ یہ سازش کے تحت ہوا، فلمیں بنائی گئیں، ناول لکھی گئی، پورنوگرافی کو عام کیا گیا، ننگی فلموں کو عام کیا گیا، موبائل پر اپلوڈ کر دیا گیا، گوگل پر خزانہ بھر دیا گیا ساری دنیا کی گندگیوں کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نوجوان بگڑ جائیں اور ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھا سکیں، سماج کی خدمت کے لیے کوئی سنجیدہ کام نہ کر سکیں، غریبوں کی نہ سوچ سکیں، اپنے ملک کی ترقی، اپنے وطن کی ترقی کے لیے کچھ نہ سوچ سکیں، اپنے شہر، اپنی ریاست کی ترقی کے لیے نہ سوچ سکیں، سوسائٹی کی غربت اور جہالت کو دور کرنے کے لیے کچھ نہ سوچ سکیں، آپ بہت ہی چھوٹی چھوٹی فکروں میں، غموں میں لگے رہیں، آپ کے بلند مقاصد نہ رہیں، تاکہ دنیا کی جو ظالم طاقتیں ہیں وہ آپ پر قبضہ کر لیں، آپ کے ریسورسز پر، آپ کی سوچ پر، آپ کے کریکٹر پر، آپ کو آپ کی تہذیب سے ہٹا دیں، آپ کو آپ کی پاکیزہ تہذیب سے دور کر دیں، اور آپ کو ایسا بنا دیں کہ 4 نیکیاں بھی آپ کے پاس ہوں اور 50 گندگیاں بھی آپ کے اندر۔ اس لیے اس وقت میرے عزیزوں بہت ہی بیدار ہو کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، بہت ہوشیار ہو کر، بہت چوکنا ہو کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ سمجھداروں کے پاس بہت زیادہ بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھدار کہہ رہا ہوں، جان بوجھ کر یہ لفظ بول رہا ہوں۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ بزرگوں کے پاس بیٹھنے کی ضرورت بہت ہے، تو میری بات تو بالکل صحیح ہوگی، مگر آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ آپ کے درمیان اور پچھلی جنریشن کے درمیان، آپ کے درمیان اور بزرگوں کے درمیان، آپ کے درمیان اور علماء کے درمیان ایک گیپ آ گیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں گیپ آیا ہے کہ نہیں آیا؟ آپ اپنے گھر میں جب ہوتے ہیں تو کیا آپ خوشی شوق کے ساتھ اپنے ابو اور اپنے دادا، اپنے نانا، اپنے چچا، اپنے ماموں کے پاس بہت دیر بیٹھنا پسند کرتے ہیں؟ نوجوان، یہ عجیب منحوس رواج ہے۔ جس قوم کے چھوٹے اپنے بڑوں کے پاس بیٹھنا پسند کرتے ہیں وہ قوم بڑی مہذب بن جاتی ہے۔ دوستوں، نوجوانوں میں انرجی زیادہ ہوتی ہے اور بڑوں کے پاس تجربات زیادہ، زندگی کے تجربوں سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہوتا ہے۔ کچھ دن پہلے تک رواج یہ تھا کہ روزانہ گھر کے بچے اپنے بڑوں کے پاس بیٹھتے تھے،
بچیاں اپنی ماں کے پاس بیٹھتی تھیں، اپنی دادی نانی کے پاس بیٹھتی تھیں، لڑکے نوجوان اپنے باپ دادا نانا کے پاس بیٹھتے تھے، ننیحال جاتے تھے اپنے ماموں کے پاس بیٹھتے تھے، ددیال جاتے تھے اپنے چچا کے پاس بیٹھتے تھے اور ان سے کہتے تھے، کچھ باتیں سنتے تھے، وہ لوگ کچھ قصے کہانی سناتے تھے، کچھ نصیحتیں، کچھ تجربوں کی باتیں۔ تو پچھلی نسل کا جو علم تھا، پچھلی نسل کی جو سمجھداری تھی، وہ پچھلی نسل کے جو تجربے تھے، وہ نئی نسل کو ٹرانسفر ہوتے، منتقل ہوتے تھے۔ تو نئی نسل کے نوجوان بچے زیادہ سمجھدار بنتے تھے، زیادہ میچور بنتے تھے۔ آج کل کے نوجوانوں میں یہ رواج ختم ہو گیا۔ کیا فلمیں دیکھ کر آپ سمجھدار بن سکتے ہیں؟ کیا موبائل دیکھ کر سمجھدار بن سکتے ہیں؟ کیا بچے کارٹون دیکھ کر سمجھدار بن سکتے ہیں؟ کیا بازاری قسم کی اسٹوری، افسانے، ناول اور فلمیں دیکھ کر آپ میچور اور سمجھدار بن سکتے ہیں؟ آپ کو تو اندازہ نہیں ہے، جتنا آپ موبائل دیکھتے ہیں اتنا آپ کا برین کمزور ہوتا ہے، اتنا آپ کا دماغ کمزور ہوتا ہے، اتنا آپ کی میموری کمزور ہوتی ہے، اتنی آپ کی یادداشت کمزور ہوتی ہے، اتنا آپ کے دماغ کے وہ سیل، دماغ کا وہ حصہ جو شرافت سکھاتا ہے، شرافت کے سگنل بھیجتا ہے، بزرگوں کے ادب و احترام کا سگنل بھیجتا ہے، یہ دماغ عجیب و غریب مخلوق ہے، اللہ عجیب شاہکار ہے۔ دماغ کے اندر ملینز اینڈ بلینز آف سیل ہیں، ہر سیل کا الگ کام ہے۔ دماغ کا کوئی سیل آپ کو میسج بھیجتا ہے بڑوں کو سلام کرو، دماغ کا دوسرا سیل یا آپ کو میسج بھیجتا ہے کہ بڑوں کو گالی دو۔ جب آپ موبائل زیادہ دیکھتے ہیں، جب آپ دوستوں کے پاس زیادہ بیٹھتے ہیں، جب آپ بزرگوں کے پاس کم بیٹھتے ہیں، جب آپ سمجھداروں کے پاس کم بیٹھتے ہیں، تو آپ کا دماغ کا وہ شرافت اور ادب و احترام کا پیغام بھیجنے والا سیل کمزور ہو کر ڈیڈ ہو جاتا ہے، اور وہ بغاوت کا سگنل بھیجنے والا وہ سیل طاقتور ہو جاتا ہے۔ آپ کو خبر نہیں ہے، آپ اپنے موبائل میں رنگ ٹون لگاتے ہیں، آپ کو خبر نہیں ہے کہ اس رنگ ٹون کے اندر سے ایک پرنٹڈ میسج آپ کے دماغ میں جا کر پرنٹ ہو رہا ہے۔ امریکہ میں ایک بڑے مسلمان سائنٹسٹ نے ان رازوں کو فاش کیا جو موبائل ٹیکنالوجی کے دنیا کے بڑے ماہروں نے ہیں۔ انہوں نے تجربہ کر کے دکھایا، ثابت کر کے دکھایا، سنا کر دکھایا میسج کہ یہ رنگ ٹون جو آپ موبائل بج رہی ہے، اس کے اندر ایک میسج چھپا ہوا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے kill your dad, kill your mom, kill your dad, kill your mom۔ اپنے باپ کو مار ڈالو، اپنی ماں کو قتل کر دو۔ چنانچہ یہ جو آج کل آپ روز واقعات سن رہے ہیں، نوجوان لڑکی نے اپنی ماں کو مار دیا، لڑکی نے باپ کو مار دیا، لڑکی نے ماں کو گلے گھونٹ دیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بیہودہ رنگ ٹون جو آپ کے موبائل پر بج رہی ہے، آپ الٹے سیدھے رنگ ٹون سیٹ کر رہے ہیں۔ آپ سمجھداروں کے پاس نہیں بیٹھتے، آپ کو صحیح انفارمیشن نہیں ملتی، آپ کو صحیح نالج نہیں ملتی، آپ علم والوں کے پاس نہیں بیٹھتے، آپ تقوی والوں کے پاس نہیں بیٹھتے، آپ بصیرت والوں کے پاس نہیں بیٹھتے، اور آپ جانے انجانے میں وہی رنگ ٹون اپنے موبائل میں سیٹ کر دیتے ہیں۔ بار بار جب وہ بجتی ہے تو آپ کے دماغ کے اندر کا وہ پیغام آپ کو اپنے باپ کو گالیاں دینا شروع کرواتا ہے۔ پھر آپ تھپڑ مارتے ہیں اپنے باپ کو، پھر آپ دھکا دیتے ہیں اپنے باپ کو، پھر آپ مکہ مارتے ہیں اپنے باپ کو، پھر آپ لات مارتے ہیں اپنے باپ کو، اور ایک دن ریوالور نکال کر باپ کو گولی مارتے ہیں۔ ہم لوگ عام زمانے میں نہیں رہ رہے ہیں۔ ہوشیار ہو جاؤ لوگوں، میرا فرض ہے کہ میں آپ کو آگاہ کروں۔ دجال کی آمد سے پہلے جس طرح شیطان کا تخت بچھے گا، وہ بچ چکا ہے۔
اب اس وقت بدترین دور مستقبل قریب میں آئے گا، لیکن ایک خوشخبری سناتا ہوں، اگر اس دور میں جو لوگ پاک دامن رہیں گے، جو لوگ بالکل بد نظری سے بچیں گے، جو لڑکیاں بے حیائی نہیں کریں گی، جو لڑکے بے شرمی کے کام نہیں کریں گے، جو بچے اپنے ماں باپ کی دعائیں لیں گے، جو بچے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے، جو بچے اپنے ملک اور وطن کا نام روشن کرنے کی کوشش کریں گے، کسی پر جھوٹا الزام نہیں لگائیں گے، کسی کے خلاف جھوٹا FIR نہیں لکھوائیں گے، کسی کے خلاف جھوٹا مقدمہ نہیں چلائیں گے، کسی کی زمین نہیں دبائیں گے، سودی لون پر کار نہیں خریدیں گے، مکان نہیں بنائیں گے، جو لوگ ان تمام برائیوں سے محفوظ رہیں گے، میں خوشخبری سناتا ہوں، ان کو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ اور حضرت امام مہدی کا ساتھ نصیب کرے، جس کا زمانہ بہت دور نظر نہیں ہے۔ کیا چاہتے ہو؟ دجال کے ساتھ جانا چاہتے ہو؟ دشمنان اسلام کے ساتھ جانا چاہتے ہو؟ بدترین صہیونی یہودیوں کے ساتھ جانا چاہتے ہو، جو ہزاروں ہزار بچوں، بچیوں، عورتوں، لڑکیوں، نوجوانوں، مردوں اور بوڑھوں کے قتل عام کے مجرم ہیں؟ کیا تم ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو؟ مجھے جواب دو، کیا ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو؟ مگر ایک بات یاد رکھو، تمناؤں سے کام نہیں چلے گا، صرف امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کے ساتھ تقوی والے رہے، تقوی والے، کامل درجے کے تقوی والے، گناہوں سے دور رہنے والے، اور کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو بنا تاخیر کیے رو رو کر اللہ سے معافی مانگنے والے، کفارے کے طور پر کچھ صدقہ نکال دینے والے، اسی طرح اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا مجھے معاف کر دیجئے، تقوی والے جو ہوں گے وہ دجال کے فتنے سے بچیں گے، وہ انشاءاللہ کامیابی کے راستے پر چلیں گے، سچائی کا ان کے ہاتھوں پر غلبہ ہوگا، حق کا غلبہ ہوگا، ظلم کا خاتمہ ہوگا، انصاف کا قیام ہوگا۔ کاش وادی جموں کشمیر پورے علاقے کے 100% ایمان والے حضرت عیسیٰ اور امام مہدی کے ساتھ کھڑے۔ خدا کے لیے اپنے اوپر رحم کرو، اپنے اوپر رحم کرو، نمازیں 5 وقت کی جماعت کے ساتھ پڑھو، کہو انشاءاللہ، جماعت کے ساتھ پڑھو، مسجدوں کو بھر دو، آباد کر دو، قرآن کی تلاوت کرو اور قرآن سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرو، کسی عالم اور مسجد کے امام کی خوشامد کرو کہ حضرت 10 منٹ دے دیجئے، 2 آیتیں مجھے سمجھا دیجئے۔ لوگوں، قرآن کو نہ سمجھنا معمولی گناہ مت سمجھنا۔ یہ غلط فہمی ہے کہ آپ سب یہ کہیں ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم حج بھی کرائے، ہم عمرہ بھی کر لیں گے، ہم یہ بھی کر لیں گے، مگر آپ اور ہم قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، خاص طور پر رمضان میں، لیکن ہم قرآن کو سمجھنے کی کوئی کوشش نہیں کرتے۔ یہ غلطی مت کرنا، قرآن کو سمجھنا بھی ہر مسلمان کے دل میں بقدر ضرورت ضروری ہے۔ سیدھا مطلب تو قرآن کا سمجھ میں آنا چاہیے، لمبی چوڑی تشریحات، اس کے علمی نکتے، اس کام کو علماء کے لیے چھوڑ دو، لیکن عام مسلمان انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، وکیل ہو، جج ہو، تاجر ہو، نوجوان ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، میل ہو یا فیمیل ہو، مرد ہو یا عورت ہو، مالدار ہو یا غریب ہو، اس کے دل میں ضروری ہے کہ وہ قرآن کو کچھ تھوڑا بہت سادگی کے ساتھ سمجھنے کی روزانہ کوشش کرے۔ کیا میری بات مانو گے یا خالی بیان سننا ہے؟ القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن قیامت کے دن کھڑا ہوگا اور کچھ ایمان والوں کی سفارش کر رہا ہوگا، اللہ سے کہہ رہا ہوگا اے اللہ، انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگایا، آنکھوں سے چوما، میری تلاوت کی، تجوید سیکھی، اچھے انداز سے پڑھتے تھے، مجھے سمجھنے کی کوشش بھی کرتے تھے، مجھ پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے تھے،
جب یہ میری اس آیت تک پہنچتے تھے جس میں نماز کا حکم ہوتا تھا تو نماز کی پابندی کرتے تھے. جب یہ غریبوں کی خدمت والی آیت تک پہنچتے تھے تو روزانہ کچھ پیسے اللہ کے کسی غریب بندے کو دیتے تھے. جب یہ ماں باپ کے احترام کی آیتوں تک پہنچتے تھے تو ماں باپ کا ادب کرتے تھے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. جب یہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی آیت پڑھتے تھے وَالْجَارِ الْجَنْبِ، تو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرتے تھے، کوئی جھگڑا نہیں کرتے تھے. جب یہ پڑھتے تھے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، تو اپنے غصے کو قابو میں رکھتے تھے. شوہر بیوی کو نہیں ڈانٹتا تھا، ماں باپ بچوں کو نہیں ڈانٹتے تھے، مالک نوکر کو نہیں ڈانٹتا تھا، غصے کو قابو میں رکھتے تھے، سمجھانے سے کام لیتے تھے. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، جب یہ پڑھتے تھے تو لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیتے تھے، بدلہ نہیں لیتے تھے، انتقام نہیں لیتے تھے. جب یہ پڑھتے تھے ادفع بالتی ہی احسن، تو نفرت کے جواب محبت سے دیتے تھے، برائی کے جواب اچھائی سے دیتے تھے. یہ بالکل اپنے کپڑوں کو صاف رکھتے تھے. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر. ہر قسم کی گندگی اور ہر طرح کے شرک کو چھوڑ دیتے تھے. یہ صرف اللہ کے سامنے، آپ کے سامنے سر جھکاتے تھے. یہ بزرگوں کا احترام کرتے تھے، اولیاء اللہ کا ادب کرتے تھے، اولیاء اللہ کے مزارات پر جاتے تھے، مگر سجدہ اے اللہ یہ صرف آپ کو کرتے تھے. جس ملک میں رہتے تھے اس ملک کی برا نہیں چاہتے تھے، اس ملک کا بھلا چاہتے تھے. یہ چاہتے تھے کہ بے روزگاری ختم کرنے میں ان کا حصہ ہو، یہ چاہتے تھے مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ان کا حصہ ہو. یہ ایسے بندے تھے. قرآن کی گواہیاں سنا رہا ہوں. قرآن بتائے گا کہ یہ اپنی بیوی پر محبتیں نشاور کرتے تھے، اپنی ماں کا ادب کرتے تھے، اپنے باپ کا احترام کرتے تھے، چھوٹوں پر شفقت کرتے تھے، یہ انصاف کرتے تھے، یہ عدالت کی کرسی پر بیٹھ کر رشوت نہیں لیتے تھے، یہ پولیس کے محکمے میں تھے، یہ آرمی میں تھے، یہ فلاں ڈپارٹمنٹ میں تھے، لیکن کبھی ظلم نہیں کرتے تھے، انصاف سے کام لیتے تھے. یہ قرآن کی گواہیاں ہوں گی اور اللہ کہے گا قرآن میرے وجود کا حصہ ہے، میں اس کی گواہی کو ٹال نہیں سکتا. فرشتوں سے کہا جائے گا جن بندوں اور بندیوں کے بارے میں میرے کلام کی یہ سفارشیں ہیں ان کا کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا، ان سب کو جنت میں پہنچا دو. یہ قرآن کی سفارش کا نتیجہ ہوگا. اے اللہ ہمارے حق میں قرآن کو سفارشی بنا دے. اے اللہ مان جائیے اللہ قرآن کو ہمارے حق میں سفارشی بنا دینا. مگر حجت لک او علیک، یہ بھی کان کھول کے سن لو، یہی قرآن کھڑے ہو کر شکایت کرے گا اللہ یہ بندہ مجھے پڑھتا تھا اور جھوٹ بولتا تھا، مجھے پڑھتا تھا اور رشوت دیتا تھا، یہ بندہ مجھے پڑھتا تھا اور عدالت میں غلط فیصلے دیتا تھا، یہ بندہ مجھے پڑھتا تھا اور مریضوں کا خون چوستا تھا، یہ بندہ مجھے پڑھتا تھا پڑوسیوں کو گالی دیتا تھا، یہ بندہ مجھے پڑھتا تھا مگر اپنے گھر کا کچرا گلی میں پھینک دے کر راستہ چلنے والوں کی تکلیف کا سبب بنتا تھا. یہ پڑھتا تھا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، لیکن اس کے باوجود یہ اکڑ کر چلتا تھا، غرور و تکبر کی چال چلتا تھا، دوسروں کو ڈراتا ہوا چلتا تھا، یہ میری بات نہیں مانتا تھا. یہ پڑھتا تھا اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر ہو جائے تو دل ایمان والوں کے کانپنے لگتے ہیں. لیکن اللہ اذان کی آواز آتی تھی یہ گانے کی آواز کو تیز کر دیتا تھا، یہ ٹی وی میں مشغول رہتا تھا، نماز کے لیے نہیں اٹھتا تھا، جنازہ جا رہا ہوتا تھا اور یہ موبائل پر ون ڈے میچ کا اسکور معلوم کر رہا ہوتا تھا. قرآن کہے گا یہ بندہ اپنی ماں کا دل دکھاتا تھا،
اپنے باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا تھا، ناپ تول میں کمی کرتا تھا، کاروبار میں بےایمانی کرتا تھا، جھوٹی گواہیاں دیتا تھا، کسانوں پر ظلم کرتا تھا، نوکروں پر ظلم کرتا تھا، اللہ یہ گواہیاں سنے گا اور کہا کہ قرآن میرے وجود کا حصہ ہے، اس کی گواہی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پکڑ لو اس کو اور جکڑ لو اس کو اور ایسی زنجیروں میں جو 70 گز لمبی ہوں گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ اور جہنم میں پھینک دو۔ یہ ہونے والا ہے، ہوشیار ہو جاؤ، یہ ہونے والا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں فجر کی نماز پڑھ پاؤں گا یا نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ میں عشاء کی نماز پڑھ پاؤں گا یا نہیں، ہو سکتا ہے پہلے ہی میرا دم نکل جائے اور معافی مانگنے کا موقع بھی نہ ملے۔ موت قریب ہے، آخرت قریب ہے، دنیا دور ہے، آخرت قریب ہے، زندگی دور ہے، موت قریب۔ بڑی غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، بڑی غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جموں کشمیر کے میرے بھائیوں اور بہنوں، نوجوانوں، میں ایک بار یہ بات کھل کے اور کہہ دینا چاہتا ہوں، میں اپنے وطن کے چپے چپے میں جاتا ہوں، لیکن میں ایک بات بتاؤں، تمہاری خوشامد کے لیے نہیں کہتا، تمہیں جھنجھوڑنے کے لیے کہتا ہوں۔ تمہارے اندر جو صلاحیت نیک بننے کی ہے بہت کم علاقوں کے لوگ، مگر تم اس کی قدر نہیں کرتے، تم اس کی قدر نہیں کرتے۔ جو اولیاء اللہ یہاں آئے، جو بزرگان دین اور مشائخ آئے، ان کی روحانیت کے اثرات آج تک محسوس ہوتے۔ تم اپنے کو معمولی مت سمجھو، تمہارے اندر پوٹینشل ہے، لیکن تم اپنی دل کی کھیتی کو پانی نہیں دے رہے، اپنے دل کی زمین میں کھاد نہیں ڈال رہے، تمہارے اندر کی ایمانی کھیتی سوکھی جا رہی ہے۔ جب میں پچھلے سفر کے بعد اس سفر میں آیا تو میرا دل یہ دیکھ کر تھوڑا گھبرایا کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں چند افراد کو چھوڑ کر عام طور پر، اللہ کرے میری نظر غلط ہو، تمہاری روحانیت میں گراوٹ آئے۔ توبہ کرو، اس صلاحیت کی قدر کرو جو اللہ نے تم کو دی۔ تمہارے کتنے ڈاکٹروں کو دیکھ کر یقین ہی نہیں آتا کہ یہ ڈاکٹر ہے، یہ نظر آتا ہے کہ کسی مدرسے کے شیخ الحدیث ہے۔ تمہارے کتنے وکیلوں کو دیکھ کر یہ یقین ہی نہیں آتا، یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ ایڈوکیٹ ہیں، لائر ہیں، معلوم ہوتا ہے کسی مدرسے میں قرآن پڑھاتے ہیں۔ الحمدللہ یہ دولت صرف آپ کو حاصل ہے اور جلنے والوں کی نظر آپ پر لگی ہوئی ہے۔ بہت لوگ ہیں جو جل رہے ہیں آپ سے، بہت لوگ ہیں جو حسد کر رہے ہیں آپ سے، ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کریں۔ کبھی قانون بدلتے ہیں، کبھی کچھ اور بدلتے ہیں۔ شیطان اور شیطان کے سپورٹرز تم سے تقوی کی چادر چھین لینا چاہتے ہیں، تم سے ایمان کا نور چھین لینا چاہتے ہیں۔ ہمت کر کے انشاءاللہ فیصلہ کر لو کہ ہم کچھ بھی حالات آئیں گے، ہم اپنے آقا کے غلام رہیں گے، ہم اپنے آقا کے دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم قرآن کے دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم اسلامی تہذیب کو نہیں چھوڑیں گے، ہم بے پردگی کو اختیار نہیں کریں گے، ہم بے شرمی کو اختیار نہیں کریں گے، ہم نفرتوں کا جواب نفرت سے نہیں دیں گے، ہم نفرت کے جواب برداشت کے ساتھ دیں گے، محبت کے ساتھ دیں گے، برائیوں کا جواب بھلائیوں سے دیں گے۔ یہاں رہنے والے نان مسلم بھائیوں سے تعلقات بڑھاؤ،
ان سے رابطے قائم کرو، پڑوس میں رہتے ہوں ان کے گھر جاؤ، چاہے وہ سکھ بھائی ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ برہمن ہوں، چاہے وہ بدھسٹ ہوں۔ میں ڈنڈے کی چوٹ پر پورے ملک میں یہ آواز لگا رہا ہوں کہ سیاست کے ذریعے سے ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے، صرف سیاست کے ذریعے نہیں۔ اگر سیاست برائے خدمت ہوگی تب تو اس کے ذریعے مسائل حل ہوں گے، لیکن اگر سیاست ملک کو لوٹنے کے لیے ہوگی، سرمایہ کو لوٹنے کے لیے ہوگی، اڈانی امبانی کی طرح کے راستے پر چلنے کے لیے ہوگی، تو اس سے ہمارا یہ پیارا وطن صرف بربادی کے راستے پر جائے گا۔ آپ سوچو، علماء سے خاص طور پر کہتا ہوں، ان مسائل پر سوچنا بھی علماء کی ذمہ داری ہے۔ خالی وضو اور تیمم کے مسائل بتانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری ان مسائل پر غور کرنا بھی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے دیش میں 80 کروڑ غریب لوگوں کو سرکار کی طرف سے 5 کلو مفت میں راشن دینا پڑ رہا ہے تاکہ وہ بھوکے نہ مرے۔ پہلی بار 5 کلو راشن میں کوئی پریوار چل سکتا ہے پورے مہینے؟ 2 آدمی کا بھی پیٹ نہیں پڑے گا پورے مہینے کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہیں نہ کہیں تو پلاننگ میں غلطی ہو رہی ہے کہ 80 کروڑ دیش واسیوں، ہمارے بھارت کے شہریوں کو روزگار نہیں مل پا رہا۔ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ پولیس کے ڈپارٹمنٹ والے رشوت بہت لیتے ہیں۔ کبھی آپ نے پوچھا کہ پولیس کے بھائیوں اور بہنوں کو کتنی تنخواہ ملتی ہے؟ اتنی کم سیلری ملتی ہے کہ ان کے خرچے پورے نہیں ہو پاتے، اس لیے اس میں سے کچھ لوگ رشوت لینے پر مجبور ہوتے ہیں۔ علماء کی ذمہ داری ہے، آپ الیکشن میں حصہ لیں، یہ میں عام سے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں علماء سے زور دے کر کہہ رہا ہوں کہ آپ کو سیاسی میدان میں ملت کی اور ملک کے شہریوں کی رہنمائی کرنی ہے۔ آپ نے کیا اسلام کو ادھورا سمجھا؟ آپ نے قرآن کو ادھورا سمجھا ہے؟ آپ نے اسلام اور قرآن کی اس خدمت کو اپنا لیا ہے جس سے کوئی ناراض نہ ہو؟ کم سے کم مجھے اس سے اتفاق ہے، میں اس سے کھلا اختلاف کا انتظار کرتا ہوں۔ میں مشورے دینے کے لیے پرائم منسٹر نرسمہا راؤ سے ملا، انہوں نے مجھے خود بلایا۔ پرائم منسٹر اٹل بہاری واجپئی سے 2 بار ملا۔ ہوم منسٹر اور ڈپٹی پرائم منسٹر مسٹر لال کرشن اڈوانی سے ملا، مسٹر چندر شیکھر سے ملا، مسٹر وی پی سنگھ سے ملا۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا کہ وہ خود الیکشن کے میدان میں نہیں اترتے مگر سیاسی رہنماؤں کی پرخلوص رہنمائی کرتے، اپنی غرض کے لیے نہیں لیکن دیش کی ترقی کے لیے، انسانیت کی ترقی کے لیے۔ یاد رکھنا، وہ مسلمان نہیں ہے جو صرف مسلمانوں کی ترقی کے بارے میں سوچے، مسلمان وہ ہے جو پوری انسانی برادری کی ترقی کے لیے سوچے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، للمسلمین نہیں کہا گیا، للناس۔ کیا جموں کشمیر کے علماء انسانیت کی رہنمائی کے سلسلے میں اپنے فرائض ادا کر رہے ہیں؟ میں گستاخی کر رہا ہوں اور علماء سب تندرست ہیں، میں بیمار ہوں۔ اگر یہ ناراض ہو گئے تو میں صحیح تاریخ جا نہیں پاؤں گا۔ ہاں بھائی، میری شکیل مجھے بچا لینا، تم نے مجھے بھیڑ میں لا کے بٹھا دیا، ویل چیئر پر چلتا ہوں، تیز دوڑ بھی نہیں پاؤں گا، اور یہ سب پٹھان لوگ ہیں بہت تگڑے، اللہ ان کو اور تندرست رکھے۔ لیکن میں صحیح بات کہے بغیر جا نہیں سکتا ورنہ میری نیند حرام۔ آپ نے سیاست کو چھوڑ دیا غنڈوں کے لیے، آپ نے سیاست کو چھوڑ دیا اوباشوں کے لیے، آپ نے سیاست کو چھوڑ دیا ریپسٹ لوگوں کے لیے، آپ نے سیاست کو چھوڑ دیا موقع پرست لوگوں کے لیے۔ ہمیں رہنمائی کرنی پڑے گی۔ امام مالک کیوں کو کوڑے مارے گئے؟ امام احمد بن حنبل کو کیوں جیل میں ڈالا گیا؟ امام مالک کو کیوں خطے پر
بٹھایا گیا؟ امام ابو حنیفہ کے سر پر کوڑے کیوں مارے گئے؟ وہ پڑھاتے رہتے حدیث و فقہ؟ نہیں، سرکار کی غلط پالیسیوں پر انہوں نے آواز اٹھائی۔ وہ تختہ پلٹ نہیں کر رہے تھے، ان کو ستہ پر قبضہ نہیں کرنا تھا، لیکن من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ اگر کوئی غلط بات دیکھ رہے ہو تو عملی کوششوں، ان کوششوں کے ذریعے جن میں حکمت بھی ہو اور ہمت بھی ہو، صورتحال کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میں تو یہاں تک امید کرتا ہوں اور کل پرسوں سے یہ بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں نہیں جانتا میں اس میں کہاں تک کامیاب ہوں۔ جموں کشمیر کا ایک مزاج اگر درست ہو جائے تو بھارت کا مزاج درست ہو جائے۔ بتاؤں؟ جی نہیں مگر فیس دوں گا، میں فری نہیں بتاؤں۔ اب کوئی نہیں بول رہا کہ ہم فیس دے دیں گے، نہیں ہے؟ کیا فیس ہے میری بتاؤ؟ عمل کریں گے جو آپ فرمائیں گے۔ اتنی سی بات، یہ تو سنتے سنتے بوڑھا ہو گیا، آج تو پھر عمل کرنے والا ملا نہیں۔ کوئی بتائے میری فیس کیا ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، یعنی اس کے بغیر دعا نہیں کرو گے؟ وہ بھی کاروبار ہے، وہ بھی کمرشل ایکٹیویٹی ہے۔ میری فیس یہ ہے کہ تم مجھ بیمار کو نہ بلاؤ، میرے پاس آؤ۔ اب سب خاموش، تربیت کے لیے آؤ، سیکھنے کے لیے آؤ، مجھ سے دوستی کرو، میرے ہاتھ مت چومو، ہاتھ مت لگاؤ حجر اسود کی طرف۔ کہاں سمجھو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ میں اپنے ہندو بھائیوں سے بھی کہتا ہوں، تم کو کچھ لوگ ہیں جو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے مسلمانوں کی نفرت تمہارے دل میں بٹھا رہے ہیں، ان دھوکے بازوں کے چکر میں نہ پڑو۔ میں اپنے سکھ بھائیوں اور بہنوں سے بھی کہتا ہوں، میں مسلمانوں سے بھی کہتا ہوں، ہر ہندو کو برا مت سمجھو، ہر ہندو کو دشمن مت سمجھو، ہر سکھ کو دشمن مت سمجھو، ہر پولیس والے کو دشمن مت سمجھو۔ میں تو اپنے پورے ملک میں اس بات کی تحریک کرا رہا ہوں کہ ہر علاقے کے لوگ اپنے علاقے کے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا اعتماد حاصل کریں، ان کا بھروسہ حاصل کریں، ان پر بھروسہ کریں۔ مخبری کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، خبری بننے کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، انفارمر بننے کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن تم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے آفیسر سے، پولیس کے آفیسر سے جا کر ملو، اپنے علاقے کے پولیس اسٹیشن سے جا کر ملو اور ان سے کہو کہ آپ ہماری حفاظت کے لیے دن رات سخت ڈیوٹی دیتے ہیں، پتہ نہیں آپ کو وقت پر کھانا ملتا بھی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں آپ کو وقت پر چائے ملتی بھی ہے کہ نہیں۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں اور اپنے تعاون کا یقین دلانے آئے ہیں۔ تم دیکھنا کہ تم پولیس والوں کو دشمن سمجھتے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، وہ کھڑے ہو کر تمہارا شکریہ ادا کریں گے۔ یہ شیطان نے بڑی دوری اور غلط فہمی پیدا کر رکھی ہے۔ اگر ان میں کچھ برے لوگ ہیں تو ہم میں بھی تو برے لوگ موجود ہیں۔ کیا آپ کہہ سکتے ہو کہ صرف ان میں برے لوگ ہیں، ہمارے اندر سب فرشتے ہیں، سب امن پسند ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ہمارے اندر بھی کم سمجھ لوگ موجود ہیں، ہمیں ان کو بھی سمجھانا ہے، ہمیں ان کو بھی سمجھانا ہے۔ اور ان کے اندر بھی برے لوگ ہیں، وہ بھی سمجھ جائیں گے، ان کو بھی سمجھانے کی ہم کو بھی کوشش کرنی ہے۔ اور جو ہائی کمانڈ ہے، اعلیٰ سینئر آفیسرز ہیں، وہ بھی ان کو سمجھا دیں گے۔ میں تو آج پھر اس سے پہلے کہ میں بھولوں جموں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پولیس ڈپارٹمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے شک اور نفرت کے اس ماحول میں اتنے بڑے جلسے کی پرمیشن دی، اس کی سیکیورٹی کا انتظام کیا۔ میرے ذمہ ہے کہ میں ان کا شکریہ ادا کروں، میرے ذمہ ہے کہ میں ان کے لیے تھینک یو بولوں۔ اگر آپ
حفاظتی انتظام نہ کریں، اگر آپ سیکورٹی کے انتظامات نہ کریں، اگر آپ لیگل پرمیشن نہ دیں، تو ان موجودہ حالات میں اتنی بڑی تعداد میں جمع ہونا آسان کام نہیں۔ ہمارا ملک غلط راستے پر جا رہا ہے، اس ملک کو غلط راستے پر جانے سے بچانا ہمارا بھی فرض ہے، عوام کا بھی فرض ہے۔ علماء کی رہنمائی میں عوام سیاسی سوجھ بوجھ کے ساتھ اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ میں جانے سے پہلے، واپسی سے پہلے اس بات پر وارننگ دینا چاہتا ہوں کہ جموں کشمیر کی کئی پارٹیاں الگ الگ الیکشن لڑنے کا اعلان کر رہی ہیں، اور یہ سازش ہے، سازش، یہ کسی قیمت پر قابل برداشت نہیں ہے۔ علماء کو، انٹلیکچوئلز کو، انفلوئنشل پیپل کو، جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور جو اوپینین میکرز ہیں، ان کو اجتماع بلا کر اس بات کی اپیل کرنی چاہیے کہ ساری اپوزیشن پارٹیاں اکٹھا ہو کر وہ الیکشن لڑیں تاکہ ہمارا ملک نفرت کے راستے پر آگے بڑھنے سے بچ جائے۔ یہ کرنا پڑے گا آپ کو، اور اگر علماء اوائڈ کریں گے تو آپ مجرم ہوں گے۔ میں ڈنڈے کی چوٹ پر یہ کہنے کی جسارت کرتا ہوں، گستاخی کرتا ہوں۔ کب تک آپ بھاگتے رہیں گے؟ آپ نے عوام کو اور معاشرے کو چھوڑ دیا ہے بالکل۔ کس بات کا ڈر ہے؟ جیل میں ڈال دیے جائیں گے نا، تو کیا آپ یوسف علیہ السلام سے افضل ہیں؟ آپ امام حنیفہ سے افضل ہیں؟ آپ امام احمد سے افضل ہیں؟ آپ امام شافعی سے افضل ہیں، جن کو پیروں میں زنجیریں ڈال کر، بیڑیاں ڈال کر، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کر یمن سے بغداد لایا گیا تھا سزائے موت کے لیے؟ علماء نے کلمہ حق کہنا چھوڑ دیا۔ یہ بہت بڑی بدقسمتی۔ پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈروں سے مل کر زور دیجیے، اور ضرورت پڑے تو ان سے کہیے کہ ہم ٹوٹل بائیکاٹ کریں گے۔ ہم عوام سے کہیں گے کہ نہ آپ کو ووٹ دو، نہ آپ کو ووٹ دو، نہ آپ کو ووٹ دو۔ جب سیدھے سیدھے فلاں پارٹی کو ہی آنا ہے تو ہم اپنے ووٹ کو ضائع نہیں کریں گے، آنے دیجیے اس کو۔ ہم آپ تینوں میں سے کسی کو ووٹ نہیں دیں گے۔ آپ اکٹھا کیوں نہیں ہوتے؟ آپ الائنس کیوں نہیں بناتے؟ یہ ذمہ داری ہے علماء کی، یہ ذمہ داری ہے باشعور لوگوں کی، بالکل فرض ہے آپ کا۔ اور یہ وطن کی خیر خواہی ہے، یہ جموں کشمیر کی خیر خواہی ہے۔ تباہ ہو جائے گا جموں کشمیر اگر اسی طرح نفرت کے راستے پر آگے بڑھا۔ یہ سب قرآن کی ہدایات ہیں۔ قرآن نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں ایک ہو جاؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، الگ الگ فرقوں میں، مسلکوں میں، جماعتوں میں مت بٹو۔ نہ ہم تم کو دیوبندی بنانا چاہتے ہیں، نہ ہم تم کو بریلوی بنانا چاہتے ہیں، نہ ہم تم کو اہل حدیث بنانا چاہتے ہیں، نہ ہم تم کو جماعت اسلامی کا بنانا چاہتے ہیں، نہ ہم تم کو جمعیت علماء کا بنانا چاہتے ہیں۔ ہم تم کو مسلمان اور محمد مصطفیٰ کا غلام بنانا۔ هو سماکم المسلمین۔ سب کا احترام کرو، اپنے اپنے مسلک پر چلیں لوگ، اپنے جن علماء پر جس کو بھروسہ ہے ان علماء سے رہنمائی لیں اور مشورے لیں۔ اور علماء کے بھی میں ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں، اب کوئی جملہ وہ مت بولیے جس سے امت بڑھ جائے، جس سے امت میں تفریقہ پیدا ہو جائے، جس سے امت میں انتشار پیدا ہو جائے۔ اب ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ایک ہو جائیں۔ آخر کیا قصہ ہے؟ ہمارا رب بھی ایک ہے، ہمارے رسول بھی ایک ہیں، ہماری کتاب بھی ایک ہے، ہمارا قبلہ بھی ایک ہے، ہمارا دین بھی ایک ہے، اور اس کے باوجود ہم ایک ہونے کو تیار نہیں۔ آپس کے انتشار کو ختم کر دو۔ اس بوڑھے بیمار کو یہ خوشخبری سنا دو کہ ہم آج سے ہمارا انتشار جو کچھ تھوڑا بہت بچا تھا آج سے ہی ختم ہو جائے۔ ایک دوسرے کے گھر جاؤ، ایک مسلک کے ماننے والے دوسرے مسلک کے والوں کے ملنے جائیں، ملاقات کریں،
کلمے کی بنیاد پر ہم آپ کے پاس آئے ہیں. اگر وہ چائے پلائے تو شوق سے چائے پیو. اور آپ کے یہاں کی تو چائے نون بہت مشہور ہے. پتہ نہیں جموں میں بھی ہے یا خالی وادی میں. جموں میں بھی ہے. مجھے تو پلائے بھی کسی. مجھے تو شکر بھی بغیر چائے پلائی ایک دم پیتی. نمک تو کیا ڈالتے ہیں, شکر بھی نہیں ڈالتے. ایک دوسرے کا جاؤ, تزاوروا تجالسوا تحابوا. ایک دوسرے کو ہدیہ دو, ایک دوسرے کو گفٹ دو. عجیب بات ہے, صرف بزرگوں کو ہدیہ دینا کون سی حدیث میں آئے؟ یہ بزرگوں کو ہدیہ نہیں ہوتا ہے, رشوت ہوتی ہے تاکہ ان کی دعا ملے. اب بزرگ بھی رشوت لینے لگے کیا؟ آپس میں کیوں نہیں ہدیہ دیتے ہو بھائی؟ اسلام نے بزرگوں کو ہدیہ دینا کون سی حدیث میں سکھایا ہے؟ مجھے بتا دیں کوئی عالم. حضور نے سکھایا تم آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دو. کیوں دو؟ تم کو دعائیں ملیں گی نہ. تہادو تحابو, تم آپس میں ایک دوسرے کو گفٹ دو گے تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہوگا, اتحاد پیدا ہوگا, جوڑ پیدا ہوگا. عام مسلمان ایک دوسرے کو گفٹ دے, ایک مسلک والا دوسرے مسلک والے کو دے, ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو دے. آپ آٹو رکشہ پر بیٹھے, آپ نے آٹو رکشہ والے کو اس کا حق بھی دیا اور آپ نے اس کو 5 روپے الگ سے گفٹ بھی دے. یہ بھائی یہ میری طرف سے, تم حلال کمائی کھا رہے. یہ سب چھوٹے چھوٹے کام ہیں جن سے سماج میں محبت پھیلتی ہے, امن پھیلتا ہے, انصاف پھیلتا ہے. میں تو اپنے علاقے میں ایک کام کرتا ہوں. ہمارے علاقے میں کسی خاص موقع پر اگر پولیس کی پکٹ لگتی ہے, کوئی جھگڑا ہونے لگتا ہے اور پولیس کی ڈیوٹی لگتی ہے, تو میں اس علاقے کے لوگوں کو فون کر کے فوراً کہتا ہوں کہ دیکھو خیال رکھو, ان پولیس کے بھائیوں اور لیڈی پولیس کی بیٹیوں کو چائے پلاؤ, ناشتہ کراؤ, کھانا کھلاؤ. یہ ہماری حفاظت کے لیے دھوپ میں بارش میں بیٹھتے ہیں, ان کی خدمت کریں, ان کا دل جیتو. پورے ملک میں اس بات کی تحریک چلا رہا ہوں. اور اب تو یہ حالت ہے کہ جہاں میں رہتا ہوں وہاں اس پولیس اسٹیشن کے پر ڈیوٹی لگانے کے لیے لوگ ایس پی اور ایس ایس پی پر بہت درخواست لگاتے ہیں کہ ہماری ڈیوٹی نیرل پولیس اسٹیشن میں لگا دی جائے جہاں میں رہتا ہوں مہاراشٹر میں. تو ایس ایس پی صاحب نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے, جس کو دیکھو آپ کے ہاں آنے کی درخواست دیتا ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ انہیں سے پوچھیے نا. میں نے تو ان سے کبھی نہیں کہا کہ وہ دوسرے تھانوں سے ٹرانسفر کرا کر میرے علاقے کے تھانے میں آئیں. آپ ان سے پوچھیے. تو ان کا سر اگر آپ ناراض نہ ہو تو ہم بتا دیں, ہمیں سردی کے موسم میں صبح 5 بجے ابلے انڈے ملتے ہیں, گرم گرم چائے پلاتے ہیں نعمانی صاحب, پھر ناشتہ کراتے ہیں, پھر لنچ ہمارے یہاں سے دیر سے آئے اس سے پہلے نعمانی صاحب لنچ کرا دیتے ہیں. تو ہماری بیوی کہنے لگی یہ تم 1 ہفتے میں گورے چٹے کیسے ہو گئے, تمہارا رنگ کیسے بدل گیا, تم تو بہت تمہارا ویٹ بڑھ گیا. ان کا یہ نعمانی صاحب کی برکت ہے. دعا کرو اسی علاقے میں میری ڈیوٹی رہے, میرا ٹرانسفر نہ ہوگا. اگر پروموشن ہوگا تب بھی نہیں جاؤں گا, وہیں رہوں گا. یہ کام, یہ طریقے ہیں ملک کی صورتحال کو بہتر بنانے کا. خدا جانے ہم لوگ کون کون سے طریقے اختیار کرتے ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. یہ قرآنی دینداری. قرآن نے یہ سکھایا ہے کہ برائی کا جواب اتنی بہترین طریقے پر دو کہ آج جو تمہارا دشمن ہے وہ تمہارا جگری دوست ہو.
لیکن کیا اصل مسئلہ ہے؟ مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا. بے شک بتاؤ یہ بات صحیح ہے؟ بالکل صحیح. خالی آنکھوں سے لگاتے ہو، کیوں لیتے ہو ختم. پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں، اور عمل نہیں. آج کی میری پوری بات کے جو خلاصہ ہے، اور اب میں یہیں پر اپنی بات کو مکمل کروں گا کہ تم خدا کے بندوں واپس قرآن کی طرف آؤ. اِلَى الْقُرْآنِ مِنْ جَدِيدٍ، نئے سرے سے قرآن کی طرف آؤ. کہو انشاءاللہ. قرآن کو روزانہ پڑھو، چاہے آدھا پارہ، اور 2 3 4 لائنیں قرآن کو سمجھ کر پڑھو. اور کوشش کرو کہ جو کچھ تم نے قرآن کی ان 3 4 لائنوں آیتوں میں پڑھا ہے اس پر عمل کرو. دیکھنا انشاءاللہ روحانی خوشی حاصل ہوگی، بیماریوں سے چھٹکارا ملے گا، ماحول میں محبتیں آئیں گی، شک شبے اور نفرت کا خاتمہ شروع ہو جائے گا، بھروسے اور محبت کی شروعات ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سب کو بے حد جزائے خیر دے کہ آپ اتنی بڑی تعداد میں ایک چھوٹے سے طالب علم کی بات سننے کے لیے آئے. اللہ آپ کے رتبے بلند فرمائے. اللہ دونوں جہان کی خوشیاں ہم سب کو نصیب فرمائے. اب تک کی غلطیوں کو معاف فرما دے. جن لوگوں نے اس جلسے کا اتنا اچھا انتظام کیا، دعوت چلائی، کوشش کی، اللہ ان سب کو بہترین جزائے خیر عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. دعا فرمائیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فلا تجعلنا من الخاسرين، فلا تجعلنا من الخاسرين. اللہ ہم آپ کے بندے آپ کے حضور میں حاضر ہیں. ظاہر میں تو آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں. اے اللہ معاف فرما، اے اللہ معاف فرما، آج معاف فرما، آج معاف فرما. اے اللہ اتنا مجمع، بھکاریوں کا مجمع کسی سیٹ کے دروازے پر اتنی رات میں جائے گا، کون ہوگا جو خالی ہاتھ واپس کر دے گا؟ کیا آپ آج ہم کو خالی ہاتھ واپس کر دیں گے؟ اے اللہ خالی ہاتھ مت لوٹائیے، مغفرت دے دیجئے، ہدایت دے دیجئے، ایمان دے دیجئے، تقوی دے دیجئے، نماز اچھی پڑھنے کی توفیق دے دیجئے، اچھے اخلاق دے دیجئے، پاک صاف معاملات دے دیجئے، پاکیزہ جوانی دے دیجئے. اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ وہ تمام نیکیاں اللہ جو آپ کے پیغمبر لے کر آئے وہ نیکیاں ہم کو عطا فرما. تمام برائیوں سے ہماری پوری حفاظت فرما. اے اللہ اتنے بڑے مجمع کو ایک بار اپنی رحمت کی نظر سے دیکھ لیجئے، ایک نظر ڈال دیجئے، ایک نگاہ ڈال دیجئے. تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، مجھے اپنی پستی کی شرم ہے، تیری رفعتوں کا خیال ہے، میں اپنے دل کو کیا کروں،
اسے پھر بھی شوق بخار ہے۔ اے اللہ ہمیں نیک بنا، ہمیں متقی بنا، ہمیں تقوی عطا فرما، ہمیں سخاوت عطا فرما، ہمیں ہمدردی عطا فرما، ہمیں بہادری عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ریاست میں، ہمارے ضلع میں، پوری ریاست میں، پورے ملک میں انصاف کا بول بالا کر دیجئے اور امن قائم کر دیجئے، نفرتوں کو ختم کر دیجئے، محبتیں ڈال دیجئے، شہریوں اور سرکاروں کے درمیان بھروسے کا تعلق پیدا کر دیجئے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، بہت وسائل ہیں، اگر امن ہو اور خوف کا ماحول نہ ہو، ڈر کا ماحول نہ ہو، نفرت کا ماحول نہ ہو، تو اللہ یہ صوبہ پورے ملک کو سنبھال سکتا ہے، پورے ملک کے غریبی کو دور کر سکتا ہے۔ اے اللہ، اے اللہ، اس صوبے کو جو آپ نے خصوصیات دی ہیں ان کا نفع کم سے کم پورے ملک میں پہنچے، ایسے حالات برپا کر دیجئے، غلط فہمیوں کو دور کر دیجئے، خوش فہمیوں کو دور کر دیجئے، بدگمانیوں کو دور کر دیجئے، بیماریوں کو دور کر دیجئے، صحت و شفا نصیب فرما، تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ اے اللہ، وہ لوگ جو جیل میں ہیں، جن کے مقدمے عدالتوں میں چل رہے ہیں، سب کے حق میں باعزت بری ہونے کا فیصلہ کروا دیجئے، بے گناہوں کو جیل سے نکال دیجئے۔ اے اللہ، جو مریض ہیں چاہے وہ گھروں میں ہوں یا اسپتالوں میں، سب کو شفا نصیب فرما۔ اے اللہ، جن کے اوپر قرض کا بوجھ ہے اس کی قرض کی ادائیگی کا غیر سے سامان فرما، غیر سے سامان فرما، سودی لین دین سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہر حرام کمائی سے حفاظت فرما، برے اخلاق سے بچا لیجئے، برے دن سے بچا لیجئے، بری رات سے بچا لیجئے، برے آج سے بچا لیجئے، برے کل سے بچا لیجئے۔ اے اللہ، اپنی پہچان عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنا خوف عطا فرما، اپنا ادب عطا فرما، اپنی اطاعت نصیب فرما، اپنے محبوب کی سنت و شریعت کا اتباع نصیب فرما۔ اے اللہ، کتنا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی کعبے کو دیکھیں، ہم بھی آپ کی در پر حاضر ہوں۔ اے اللہ، آپ صرف امیروں کے رب تو نہیں ہیں، آپ ہم غریبوں کے بھی رب ہیں۔ اے اللہ، اپنے دربار کی حاضری نصیب فرما، اپنے محبوب کے روضے کا دیدار نصیب فرما۔ کب وہ دن آئے گا کہ ہم بھی بیت اللہ کا طواف کریں گے، ہم بھی حجر اسود کو چومیں گے، ہم بھی ملتزم سے چمٹیں گے، ہم بھی مقام ابراہیم کو دیکھیں گے۔ اے اللہ، ہم بھی صفا مروہ کے درمیان چکر لگائیں گے، ہم بھی وہیں بیٹھ کر زمزم پئیں گے۔ اے اللہ، کب وہ وقت آئے گا جب ہم گنبد خضرا کو دیکھیں گے اور روضے اثر کی جائیوں کے سامنے کھڑے ہو کر کانپتے ہوئے پیروں سے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کریں گے اپنے آقا کی خدمت میں۔ اے اللہ، آقا مدنی کی خدمت میں ہم سب کی طرف سے درود و سلام بھجوا دیجئے، ان پر اور ان کی آل پر، ان پر اور ان کے اصحاب پر، اہل بیت پر، تمام اولیاء اللہ پر، تمام بزرگان دین پر، اور انہی کے راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس پروردگار نے